لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں یہ نماز پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات عبادت کرنا لیلۃ القدر کی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرنا 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 منٹ عبادت کرنا لیلۃ القدر میں یہ 55 دن کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرنا، جسٹ 1 سیکنڈ، یہ 22 گھنٹے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس لیلۃ القدر کی، تو ہمیں اس رات میں جا کر عبادت کرنی ہے۔ اور یہ جو رات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 27 کی جو شب ہے یہی لیلۃ القدر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی 21 کی شب، 23 کی شب، 25 کی شب، 27 شب، 29 کی شب، یہ جو 5 طاق راتیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان 5 راتوں میں عبادت کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قضا نمازیں پڑھنی ہیں، جو بھی طریقہ عبادت کا ذکر اذکار تسبیحات وہ آپ کریں، تو ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، اس حوالے سے جان لیجئے کہ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ، یعنی جس طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اس میں کوئی خاص صورتیں بھی نہیں پڑھنی، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں۔ مان لو آپ کو ایک صورت یاد ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، تو آپ ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ایک رکعت کمپلیٹ کی، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے، رکوع، سجود، قعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح ہم 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کی نیت کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت جو ہے یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ جو نماز ہے یہ تہجد کی نماز ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو تہجد کی نماز کا بھی ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں پہلی، اور آخری رات میں جا کر ہم سو جاتے ہیں، ہماری تہجد بھی رہ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی فجر کی نماز ہی رہ جاتی ہے، فجر کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہ کریں، آپ جتنی دیر جاگ سکتے ہیں جاگیں، اس کے بعد پھر آخر حصے میں رات کے اٹھیں، تہجد بھی پڑھیں، اور ساتھ میں فجر کی نماز بھی قضا کریں، جو کہ بہت اچھا طریقہ ہے یہ۔ اگر پوری رات کرتے ہیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ پوری رات اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس رات میں عبادت کرنا، جس طرح میں نے بتایا کہ 83 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے، تو تہجد کی نماز یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہم 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت کم ہے آپ کے پاس 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 رکعت بھی آپ تہجد کی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل لیلۃ القدر کے جو خاص نوافل ہیں یا پھر لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ تمام تر کلپس آپ کو آگے انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔